بس ٹھیک ہے جناب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی ادب و عقیدت و عزت و احترام کے لائق تمام پاک آستانوں کے سجادہ نشینان، مشائخ اعظام اور بالخصوص آستانہ پاک پتن شریف، توسا شریف، گولڈا پاک، شرکپور شریف، تمام مشائخ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ آج آپ اس ہستی کی عظمت اور شان دیکھیں جن کی خاطر تمام پاک آستانوں کے جلیل القدر، عظیم المرتبت مشائخ جلوہ فرما ہوئے۔ حضرات محترم، آج ہم بہت بڑے روحانی مرکز میں حضور حجت الکاملین، ربطۃ العارفین، قدوۃ السالکین، شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشمہ ولایت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، حضور گنج کرم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عالی مرتبت، عالی وقار شہزادگان کے اس عظیم الشان عرس پاک کی پاک محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ فقیر عرصہ دراز سے اس پاک آستانے پر حاضری کی سعادت حاصل کرتا رہا ہے اور کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ حضرات محترم، ہم اس پاک اجتماع میں، روحانی اجتماع میں، جس پاک ہستی کے دیدار سے
مشرف ہوتے تھے۔ میری مراد حضور نور نظر گنج کرم، لخت جگر گنج کرم، وارث کمالات گنج کرم، قاسم فیوضات گنج کرم، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع ولایت، فخر السادات حضور قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز، جو اس پاک اجتماع کی زینت بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ہم ان کا دیدار کر کے گنج کرم کے تمام شہزادوں کا فیض حاصل کرتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی حضور مخدوم المشائخ نور نظر گنج کرم، اولاد شہنشاہ گنج کرم، فخر السادات، پیر طریقت قبلہ پیر سید شمشام علی شاہ صاحب بخاری دامت فیوضہم جلوہ فرما ہیں، اور جن کا آج بالخصوص ذکر ہو رہا ہے، ان کے شہزادگان بھی جلوہ فرما ہیں۔ ہم ان کا دیدار کر کے اور ان کے برادر اکبر کا دیدار کر کے ہم وہی فیض حاصل کر رہے ہیں جو حضور پیر طریقت کے دیدار سے فیض ملتا تھا۔ حضرات محترم، حضور میر طیب علی شاہ صاحب بابا جی بخاری قدس سرہ العزیز اس شخصیت کا نام ہے جنہیں ہم نے ساری زندگی تاجدار مدینہ علیہ السلام کے عشق کا نور اپنے مریدین، اپنے متوسلین، اپنے بیلیوں کے دلوں میں چمکاتا ہوا نظر آتے تھے۔ سرکار کی محبت میں انہوں نے اپنے غلاموں کو ہر وقت سرشار رکھا، سرکار کی عقیدت اور سرکار کی اطاعت کاملہ اور اتباع کامل کا درس دیتے رہے۔ اندازہ لگائیں جو محبوب کی محبتیں پھیلا کے گئے، جناب بندہ ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے بسر فرمائی، عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، علم پھیلاتے ہوئے، عشق پھیلاتے ہوئے، وہ ولی کامل جن کے چہرے کو دیکھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ولی کا دیدار ہو جائے، آج دیکھو اس آستانہ پاک کے صدقے سے کتنے اولیاء ہمارے سٹیج پہ جلوہ فرما ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ شخصیتیں عطا فرمائی ہیں جن کے دیدار سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں یوں ہی گپ نہیں لگا رہا، آپ دیکھیں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا پاک علیہ السلام بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف فرماتے ہوئے ہمارے آقا نے بیت اللہ کی طرف دیکھا، فرمایا بیت اللہ، کعبہ، میں تیری عظمتوں کو جانتا ہوں، تیری شان کو مانتا ہوں، اور آج کل نبیوں کا امام، کل انبیاء کا پیر، اللہ تعالی کا حبیب تیرا طواف کر رہا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مخلوق میں تیرا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کا، فرمایا کعبہ اللہ کی بارگاہ میں ولی کامل کا مقام تجھ
سے زیادہ ہے۔ اب آپ غور کریں، کعبہ سے ولی کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ کعبہ کو نسبت تشریف ہی حاصل ہے کہ رب نے اسے اپنا گھر فرمایا، مگر ولی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوتے ہیں۔ کعبہ بنیاد خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ جناب بندہ، کعبہ اللہ کی ذات و صفات کا مظہر نہیں، لیکن اللہ کا پاک بندہ ولی اللہ کی ذات و صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ کمالات الوہیت اس کے پیارے بندوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرات محترم اس لیے فرمایا کعبہ تجھ سے میری امت کے ولی کا مقام زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ۔ فرمایا جس مومن نے، جس صحیح العقیدہ نے، جس عاشق نے کعبہ کو دیکھا، قید لگائی ہے، یہ نہیں کہ ہر دیکھنے والا نہیں، من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، مومن ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جو تصدیق قلبی والا ہو، جس کا دل تصدیق کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ کی رسالت و خاتمیت کی تصدیق دل جب کرتا ہے تو اب جناب بندہ وہ ہے مومن۔ فرمایا مومن کامل کا مقام بتانے کے لیے من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جس مومن نے کعبہ کو عقیدت کے ساتھ دیکھا، گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی والدہ کے شکم سے اب پیدا ہوا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کعبہ سے ولی افضل ہے۔ تو بتاؤ اگر کعبہ کے دیدار سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ولی کے دیدار سے کیا ہوگا؟ اس لیے جب ولی کامل کا دیدار ہوتا ہے نا تو حضرات محترم گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ولی ہو۔ لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں، ہو بھی ولی اور ہو بھی سید، ولی بھی ہو اور سید بھی ہو، سید ولی کو دیکھنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت ہمارے آقا دیتے کہ جو سید ولی کامل کو دیکھے گا، ولی کامل جو سید ہے اس کو جو دیکھے گا جب اسے موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ مگر دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ گھور کے دیکھے اور جناب دل میں بغض رکھ کے دیکھے، نا، زیارت کی نیت سے دیکھے، محبت کے ساتھ دیکھے، عقیدت کے ساتھ دیکھے، سید کو دیکھے۔ آپ دیکھیں بھائی، کوئی کہے جناب یہ کیا ہے کہ سید ولی ہو تو اس کے دیدار سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت۔ آپ دیکھیں سرکار کا اعلان نہیں ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی، دیکھنے کی بات نہیں، من ناظرہ نہیں فرمایا، من جا الی قبری نہیں فرمایا، فرمایا من زارا، گھر سے چلے مدینہ منورہ آئے، گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے آئے، زیارت کی، تو جو ہی اس کی نظر پڑے گی گنبد خضرا پر، واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ حضرات محترم اب غور کیجئے، شفاعت کا مستحق صرف مومن ہے، میرے آقا کی شفاعت کا مستحق صرف مومن ہے، کوئی منافق، کوئی گستاخ، کوئی بدعقیدہ شفاعت کا اہل نہیں ہے۔ تو جب شفاعت واجب ہو گئی تو وجوب شفاعت کا تقاضا یہ ہے کہ زائر گنبد خضرا کو جب موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا تو میرے آقا کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ روضہ پاک کو یہ عظمت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا اس میں جلوہ فرما ہیں۔ ہمارے آقا
اس گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہیں، اور گنبد خضرا کو بیرونی نسبت حاصل ہے، میرے نبی کا خون گنبد خضرا میں موجود نہیں ہے۔ جناب جس کو بیرونی نسبت حاصل ہے، اگر اس کے دیدار سے خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت ملتی ہے، شفاعت واجب ہوتی ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جناب بندہ جس کے جسم میں خون مصطفیٰ ہو، سید کون ہے؟ سید صحیح النسب سید کی بات کر رہا ہوں، متسیدین کی بات نہیں کر رہا، بناوٹی سیدوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو سید بن جائے، اگر جناب اجداد میں کمال ہو نا تو سیدوں سے بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ آپ پاک پتن شریف کے غوث دوراں کو دیکھیں، مقام کتنے سید ان کے دروازے پہ جھک رہے ہیں، اور آپ آج جن کے عرص پاک پہ آئے، یہ صحیح النسب حسینی سید بخاری، لیکن فیض حاصل کرنے کے لیے تو شرق پور شریف پہنچے نا۔ شرق پور شریف کے کامل بابا جی حضور شیر ربانی کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے فیض لیا، اور جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کا کرم جس پہ ہو جائے۔ لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جناب غیر سید بھی جب کمال پہ پہنچتا ہے وہ بھی فیض رساں ہوتا ہے، مگر جو سید صحیح النسب ہے۔ میاں قبلہ میاں جلیل صاحب تشریف فرما ہوئے آستانہ علی اشرف پور سے تمام بیلی استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا چلو ٹھیک، میں کہتا ہوں 5 تب بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس میں مختصر گفتگو کرنے کے بعد اجازت کا خواستگار ہوتا ہوں۔ حضرات محترم تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آرام سے اس محفل کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو آپ کھڑے ہیں آپ کے پیچھے بیٹھنے والے ذرا دیدار سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرات غور کیجئے، صحیح النسب سید کی بات کر رہا ہوں، اور صحیح النسب سید مطلقاً سید کی بات کر رہا ہوں۔ سید ہو، اور بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز جیسا اگر سید ہے، اس کا مقام تو بلند ہے، بالا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ کی قسم ان کا دیدار کرنے سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، آخرت سنورتی بھی ہے۔ اور ویسے تو مطلقاً کوئی سید صحیح النسب سید کون ہے؟ صحیح النسب سید جو جناب بندہ پشت علی کی ہو، بطن زہرا کا ہو، اولاد مصطفیٰ کی، علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا پاک کے بطن اطہر سے آئی، اور ان پاک نفوس کی عظمت و شان تو آپ کو خطیب العصر ہماری اہل سنت و جماعت کی نازش جن پر خطابت ناز کرتی ہے علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، وہ آپ کو تشریح سنا گئے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور حقیقتاً عقیدت کے اعتبار سے حاضر ہوا ہوں، ورنہ تقریباً 15 دن سے میں سخت بیمار ہوں اور بیماری کی کیفیت میں پڑا ہوں، لیکن حکم ہوا، حضور سجادہ نشین جلوہ فرما ہیں اس وقت، ان کا حکم ہوا ہمارے لیے بابا، ان کا حکم ہر وقت برسر و چشم ہے، ہم ان کے غلام تھے، غلام ہیں اور غلام رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں قلبی طور پر مجھے قلبی طور پر عقیدت و محبت ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، میں ہر سال حاضری کی سعادت حاصل کرتا رہا۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں،
آپ دیکھیں جو صحیح و نسب سید ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض، المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم والسائی لہم فی امورہم والمحب بہم بقلبہ ولسانہ۔ آقا کا فرمان پیش کر رہا ہوں، فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، غور کیجئے، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر روئے زمین کے گناہگاروں کے برابر گناہ بھی ایک ایک کے پاس ہوں تو آقا فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ آقا وہ کون ہیں؟ اب عظمت سادات سن کر اگر کسی کے دل میں تنگی پیدا ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ نبی کا محب نہیں ہے جو نبی کی نسل پاک سے محبت نہیں کرتا۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، نہیں فرما رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبت تو بابا اولاد تو بڑی چیز ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت میرے آقا کے صحابہ کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، آپ کی اہل بیت کو آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، اور ہمیں تو اپنے مشائخ نے محبت کا یہ درس دیا ہے کہ میرے نبی کے گلی کے کتوں سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ یک جانچے کند سادیے مسکین کے 200 جان، سادیم فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بندہ میں عرض کر رہا ہوں، بس یہ حدیث سنا کے چھٹی لیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی صرف عقیدت کی وجہ سے حاضری دے رہا ہوں۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایک ایک کے پاس دنیا کے گناہگاروں کے برابر گناہ ہوں۔ فرمایا آنا لہم شفیع، آنا شفیع لہم نہیں فرمایا، علماء جانتے ہیں آنا لہم شفیع، جناب بندہ مفعول مقدم فرما کے حصر فرما دیا، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ آقا وہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا المکرم لذریتی، جو میری اولاد کی عزت کرتا ہے، جو سادات کو کتا گالیاں نکالے میں اسے قطعاً عاشق رسول نہیں سمجھتا، وہ مردود ہے جو سیدوں کی توہین کر کے کہے میں ناموس رسالت کا محافظ ہوں۔ بی بی پاک کی عزت تو بہت بڑی ہے، اور ان کی نسل پاک کا بے ادب کتا بھی جہنمی ہے۔ فرمایا جو میری اولاد کی تعظیم کرتا ہے میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ دوسرا کون ہے؟ فرمایا جو ان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ میں اب آپ کو مبارک نہ دوں، حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب جلوہ فرما ہیں، کراچی سے آتے ہیں صرف خدمت کرنے کے لیے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، تو جناب جتنے بھی مریدین دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تمہاری شفاعت میرے اوپر واجب ہے، تمہیں موت آئے گی تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اور میں وسائلہم فی امورہم، اور ان کے کاموں میں جو کوشش کرتا ہے، اور میں والمحب بہم بقلبہ ولسانہ والقاضی لہم حاجاتہم، والقاضی لہم حاجاتہم، فرمایا جو ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس کی بھی میں شفاعت کروں گا، اور جو دل میں بھی ان سے محبت رکھتا ہے، زبان سے بھی محبت رکھتا ہے، ان کی بھی شفاعت ضرور کروں گا۔ اور ہو بھی سید، ہو پیر کامل، جن کی ادائیں میرے آقا کی مظہر، جن کے جد امجد وقت کے غوث ہوں، اور اپنے جد امجد اور اپنے آبا و اجداد کے جنہوں نے پیارے طریقوں کو اپنایا ہوا ہو، جناب بندہ بتاؤ ان کا مقام کیسا ہوگا؟ پتہ ہے وہ عالم قبر میں جانے کے بعد بیٹھے کہاں ہیں؟ حضور قبلہ میر صاحب قدس سر العزیز کہاں بیٹھے ہیں؟ جہاں گنج کرم بیٹھے ہیں، جہاں ان کے شہزادگان بیٹھے ہیں، کیونکہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ اولاد بھی مومن ہو تو فرمایا الحقنا بہم ذریتہم،
ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیتے ہیں، اور سید النسب تو اولاد رسول ہے، اولاد علی ہے۔ جناب بندہ جہاں رسول اللہ ہوں گے وہاں یہ سادات بھی آپ کا صدقہ وہاں ہوں گے، اور عالم برزخ میں اپنے والدین کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ بتاؤ گنج کرم کا مقام کہاں ہے، کتنا بلند ہے، تو جناب ہمارے پیر صاحب قبلہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سارے پاکوں کا صدقہ جو پاک آستانوں کے یہ چمکتے ہوئے ہیرے ہمارے سامنے جلوہ فرما ہیں، ان کے فیوضات سے بھی ہمیں مستفید فرما، اور گنج کرم کی نگاہ کرم سے، ان کے شہزادگان کی نگاہ کرم سے، اور حضور میر سید طیب علی شاہ صاحب کی نگاہ کرم سے ہمیں نواز۔ اللہ ان کے شہزادوں کو قائم رکھے اور ان کے برادر اکبر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ سبحان اللہ، شمس العلماء خطاب فرما رہے تھے اور اپنے انتہائی ایمان افروز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرما رہے تھے۔ وقت کی تنگی ہے اور میں بس صرف دو بات نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنا چاہوں گا۔ بابا جی پاک علیہ الرحمہ جب میں آخری سال میں تھا میڈیکل کالج کے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آج جو کچھ شریعت پر چلنے کی کوشش ہے یہ سب فیضان ہے میرے پیر و مرشد کا۔ آج عرس بھی ہے، آپ کا چہلم بھی ہے، اور میں جب بھی لڑکھڑائے بابا جی نے رہنمائی فرمائی۔ میری والدہ ماجدہ 2001 میں بائی پاس ہوا اور اس کے بعد عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ ہم نے اینڈوکرائنولوجسٹ، ہیپیٹولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، نیورولوجسٹ، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ میرے والد ماجد بھی سوشل ورکر تھے، میں ڈاکٹر تھا، سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ کس طرح ہمارے عقیدتوں کی حفاظت کی فقط یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے ایک بہنوئی ہیں، وہ کسی کالے جادو والے عامل کو لے کر آ گئے اور اس نے دلیل یہ پیش کی کہ یہ شیطانی علم ہے، کالا علم ہے، کالے جادو سے جائے گا۔ تو اس نے آ کر گھر میں میری عدم موجودگی میں لال رنگ کی پوٹلیاں باندھ دی اور والدہ سے کہا کہ اتنے دن گوشت نہیں کھانا، اتنے دن یہ نہیں کرنا۔ میں جب شام کو واپس آیا تو پتہ چلا گھر میں پوٹلیاں کیسی؟ کہا کہ کوئی ہندو کالا جادو والا آیا تھا، اس نے کہا کالے کا توڑ کالے سے ہی دور ہوگا۔ میں نے فوراً بابا جی پاک کو فون کیا، میں نے کہا بابا جی حضور یہ کیفیت ہے، یہ عالم ہے، والدہ کی ایسی طبیعت ہے، ہر گھر والا کچھ نہ کچھ کوششیں ضرور کر رہا ہے۔ تو بابا جی پاک نے ایک ہی جملے سے عقیدہ بھی سوار دیا اور اسے مستحکم کر دیا۔ میں نے کہا حضور کہا کہ کالا علم ہے، کالے سے جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ شیطانی علم شیطان سے جائے گا۔ میں نے کہا ایسا ہی کہا جا رہا ہے۔ تو بابا جی نے ایک جملہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ رحمان بڑا ہے یا شیطان بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضور رحمان بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر رحمان کے بندوں کے پاس آ جاؤ، رحمان کرم کر دے گا تو انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا۔ تو بخدا ایک جملے سے ایمان مستحکم کر دیا۔ میرے بھائی حافظ ریحان مصطفیٰ مرحوم، وہ اور میں اس زمانے میں ایرو ایشیا چلتی تھی، ہم والدہ ماجدہ کو اینجیسڈ منہ میں دے کر رکھ کر یہاں پر لائے، اور جب ہم کرما والے شریف سے رینالہ پہنچے ہیں، کرما والا شریف کی ہوائیں آنا شروع ہوئی ہیں، میری والدہ ماجدہ جو گود میں لیٹی تھی وہ بیٹھ گئی، اور آپ نے کہا کہ بیٹا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کچھ خوشبویں آ رہی ہیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہم یہاں پر آئے، بابا جی سے ابھی ملاقات تھوڑی دیر تھی، 6 مہینے کے بعد میری والدہ نے کہا کہ مجھے کچھ کھانا دو۔ 6 مہینے لقمہ روٹی منہ میں نہیں ڈالی تھی، کچھ کھانے کو دو۔ ہم نے آدھی لنگر کی روٹی دی، اتنی زخیم ہوتی ہے روٹی، آدھی روٹی دی، کہا کہ نہیں اور کھاؤں گی۔ میں نے کہا والدہ سے یہاں پر
بمشکل کوئی ہاسپٹل ہوگا، ڈائریا ہو گیا تو ہم کہاں لے کر بھاگیں گے؟ آپ یقین کیجئے لنگر کی 1.5 روٹی کھائی ہے اور بابا جی نے دعا کی ہے کہ اللہ خیر کر دے گا۔ اللہ نے ایسی خیر کی ہے، ہمارے طبیب نے ایسا کرم کیا ہے، سارے جھوٹے عاملوں سے بھی نجات مل گئی، ڈاکٹروں سے بھی نجات مل گئی۔ میرے طبیب نے، میرے طیب نے ایسا کرم کیا، گنجے کرم کے گھرانے سے ایسا کرم ہوا کہ الحمدللہ ساری بیماریاں دور ہو گئی، جسمانی بیماریاں بھی دور ہو گئی، اعتقادی بیماریاں بھی دور ہوگی، عقیدہ بھی چمکا دیا، جسم بھی چمکا دیا، اور یقینی طور پر ہمارے عقیدے آج جگمگا رہے ہیں تو یہ میرے پیر، میرے میر کا کرم ہے الحمدللہ۔ بابا جی پاک کراچی آئے تو ایک بد عقیدہ آیا، آپ اس سے ملے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اور آپ نے ہاتھ دھوئے صابن سے اچھی طرح۔ میں نے کہا حضور یہ ہاتھ کیوں دھوئے ہیں؟ کہا بد عقیدہ تھا۔ میں نے کہا حضور کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اس کی پیشانی کے اندر بد عقیدگی کا ایک بال تھا، وہ مجھے نظر آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ حضور جب وہ بال نظر آ گیا ملے کیوں؟ کہا ملیں گے نہیں تو اسے راہ راست پر کس طرح لائیں گے؟ اگر پہلے ہی فتویٰ لگا دیں گے تو یہ ہم سے دور ہو جائے گا، اسے صحیح جگہ پر بھی لانا ہے۔ اور کہا کہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ مجھے قرآن کی آیات یاد آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اطہار اور سیدوں کو اللہ نے ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا ہے، پاک و صاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ دھو کر بتا دیا کہ اگر غلاظت قریب بھی آ جائے تو ہاتھ دھو کر ہم پاک و صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ خانقاہ کل بھی طیب تھی، آج بھی طیب ہے، اور مخدوم المشائخ جن کی زیر سرپرستی بابا جی نے اپنی حیات میں بھی ہمیں احترام کرنے کا حکم دیا، آج بھی جلوہ افروز ہیں۔ میں انتہائی ادب سے، انتہائی احترام سے مخدوم المشائخ، ہم سب کے سرپرست اعلیٰ قبلہ سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے دلوں کو دامن بنا کر ملتمس ہیں، آپ سے درخواست گزار ہیں کہ ڈائس پر آئے، جس طرح آپ حکم فرمائے اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائے، نعروں سے استقبال کیجیے برادر اکبر حضرت صاحب کے، اور آپ ہی کی زیر سرپرستی انشاءاللہ یہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت منع کر رہے ہیں لیکن احترام کا تقاضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، برادران گرامی قدر، اور تمام جن حضرت صاحب دے بیلی اتھے بیٹھے نے، السلام علیکم۔ انتہائی مختصر وقت دے وچ تانوں 2-4 گلاں نسبت دیاں اور 2-4 گلاں حضرت صاحب پاک دے طریقہ کار دیاں دس کے تے میں اجازت چاہواں گا، اور میرے تو فوراً بعد سجادہ نشین شرپور شریف حضرت میاں محمد ابو بکر صاحب اپنے خطاب فرمان گے اور ساڑی رہنمائی فرمان گے۔ میں سب تو پہلوں کیونکہ آج اے عرس شریف دی محفل تے ہے مگر نال چیلم دی محفل بھی ہے، میرے چھوٹے بھائی سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا چیلم میں، اور میں وہ چیلم دے حوالے نال بھی کچھ گلاں کرنا چاہواں گا۔ جڑا میرا فرض بندا ہے، میں اپنے والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے بھتیجیاں والوں، اپنیاں بھیناں والوں، سب والوں ایک ایک تواڈے فرد دا مشکور ہاں کہ تسی ساڈے غم دے وچ شریک رہے، اور تسی ہمیشہ آ کے ساڈے نال محبت دا اظہار کیتا اور بے لوس محبت دا اظہار کیتا تسی۔ میں تواڈا ایک ایک فرد دا میں تواڈا دین نہیں دے سکدا، میں تانوں فردن میرے لیے ملنا بڑا مشکل ہے، بچیاں لیے بھی ملنا بڑا مشکل ہے آج کیونکہ ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، لیکن تواڈا آنا ساڈے واسطے باعث تقویت ہے، باعث عزت ہے، باعث رحمت ہے۔ اگر اسی حضرت صاحب دی جسمانی اولاد ہاں تو تسی گنجے کرم دی روحانی اولاد ہو، اس رشتے نال ساڈے بھائی ہو تسی۔ تمام آستانے پاکستان تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ،
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਸਤਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਦਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੰਜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰੀਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਗਿਰਾਮੀ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਸਲਾਹ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਸਾਈਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੜਕਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜ਼ਨਸ਼ ਫਰਮਾਈ। ਮੀਰ ਤੈਯਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪ ਹਯਾਤ ਸਨ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਯਾਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਭਾਜਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਰਦ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਿਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਰ ਤੈਯਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੀਰ ਤੈਯਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਅਵਲ ਤੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫੌਕੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
اچھا دوسرا میں گزارا اور یہ بھی میرا میں سمجھنا کہ کوئی بچے اپنے تائے دا یا چاچے دا اتنا ادب نہیں کر سکتے جنہ میرا ادب کرتے ہیں، جنہ میرا خیال کرتے ہیں بچے. اچھا میں گزارش تھوڑے نال یہ کرنا چاہواں گا کہ نسبت دے حوالے نال میں اعلیٰ حضرت دی گل سنانی تھانوں. میں جان کے پنجابی تقریر کرنا پیا، ویسے میں اردو سوکھا ہونا پر میں بیلیاں دی خاطر پنجابی تقریر کرنا پیا. میں گزارش یہ کرنا چاہنا کہ حضرت صاحب اعلیٰ حضور گنج کرم میرے دادا جی سید محمد اسماعیل شاہ بخاری سرکار جس ویلے شرکپور شریف بیعت ہوئے تو اگے بڑی خوبصورت گل کی تھی مفتی اقبال صاحب نے کہ جیڑا صاحب دا خاندان ہے وہ دی نسبت مولا علی نال تے جیڑا سلسلہ طریقت ہے او دا جیڑی نسبت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اور سنت صدیق اکبر ویکھنا ہونا. جس ویلے میاں صاحب حضرت میاں شیر محمد صاحب سرکار نے آپ نو بیعت فرما لیا تے آپ نے فرمایا گھر آئے فیروز پور دے کول ساڈا پنڈ سی تے آپ نے فرمایا پہ میں کی پیش کراں جا کے پیر خانے میں کی لے کے جاواں شے. یہ میں اس تو گلاں کرنا پیا بھی ہن تواڈے چ چٹھیاں داڑیاں والے گھٹ رہ گئے نے. زیادہ تر لوگ وہ نے جہڑیاں ساڈیاں عمراں تو چھوٹے نے اور اللہ نو پتہ ہے کدا کنا وقت یہ گلاں سینہ بسینہ جاندیاں نے. اج کل ریا بناوٹ تسنع دا عنصر زیادہ آ جاتا ہے. شرکپور شریف کے سلسلے نال منسلک لوگاں اور کرما والے شریف دے نال ریا نہیں ہے بلکہ میں سمجھنا سادگی دے وچ ہی اللہ پاک نے ساڈے تے کرم کیتا ہے، بیلیاں تے بھی تے ساڈے تے. اور یہی ہے صاحب کدی اگے نہیں سن ٹردے. صاحب دے درویش اگے آپ ٹردے سن، آپ پیچھے ٹردے سن کہ میں پچھاڑیا نہ جاواں میں کون ہاں. یہ وکری گل ہے بھی ایک باری سیٹھ شفیع صاحب نے صاحب نو کہا کہ تسی پیچھے ٹردے ہو تو لوکی پھر بھی تانوں پہچان لیندے نے. تے آپ نے فرمایا بھی سیٹھا میں تے اپنی ذمہ داری پوری کرنا پر اللہ کریم موقع دے دیندا میرا بندہ جاندا ہے پیا. تو وہ صاحب دی میں گل تانوں سنان لگا، میں سادگی نال گل کرنا پیا تہاڈے. خیر جس ویلے آپ شرکپور شریف حاضر ہوئے اور حضرت میاں شیر محمد صاحب سرکار نو فرمایا، آپ مسجد شریف سے آپ نو فرمایا کہ سرکار میں تواڈے جوگی نظر لے کے آیا، میں نظر لے کے آیا تو وہ قبول فرما. باہر آئے اس ویلے سامان جڑا ہے اوائل 1900 دی گل ہوئے گی کہ سامان جڑا ہے وہ لوکی گڈاں تے لے کے جاندے سن، اور کوئی چیز ہوندا نہیں سی. باہر گڈ لدی تے ویکھ کے تے میاں صاحب سرکار نے حضرت صاحب نو ویکھیا اور ویکھ کے کیا کہ شاہ جی سارا کچھ ہی لے آئے ہو، کچھ نہیں چھڈ کے آئے ہو. تے آپ نے فرمایا حضور سارا کچھ لے آیا تسی قبول فرما لو. وہ جڑی میں نسبت صدیق اکبر والی گل کیتی غور کرو بھی کوئی ایک تیلا کر نہیں چھڈیا، جو تھوڑا بہت ہے سی گڈ تے لدیا تے شرکپور شریف چلے شرکپور جی پہ. اور قربان جاواں اپنے آقا حضرت میاں شیر محمد غوثاں دے غوث کتباں دے کتب اور اس خطے نو اور جتھے آپ جیڑی جگہ تے آپ آئے اج بھی آپ دی روشنی جیڑی ہے کرما والا شریف بھی آپ دی شمع، کہلیاں والا شریف بھی آپ دی شمع، جتنا بھی اتھے ہے. اور اتوں جا کے بلکہ میں اگلے دن آستانہ عالیہ لواری شریف جڑا ساڈے نقشبندیاں دی اس ویلے سب تو وڈی درگاہ ہے تے پاکستان دے وچ خواجہ محمد زمان صاحب دے سجادہ نشین صاحب مینوں خاص طور تے فرمان لگے کہ میں تیرے کول آنا ہے تے تو مینوں شرکپور شریف لے کے جانا. حالانکہ تسی غور کرو کہ اگر سلسلے نو ویکھیے تو لواری شریف تو بعد قاضی احمد تو بعد مکان شریف تو بعد کوٹلہ شریف تو بعد شرکپور شریف. پر آپ میں کہنے لگے صاحب کہ میں ہوں آنا ہے تو میں اتھے جانا. تے عرضے وے میں بیلیاں نو ایک گل کرن لگا پھر اپنے نقشبندیہ سلسلے دے حضرت مجدد پاک ویکھو کہ کتنی بڑی ہستی ہوئے اور مجدد وقت نے آپ اور کسے نے آپ کو پوچھیا کہ طریقت کی ہے. اس ویلے فارسی پڑھتے سن، میں تو سادگی جو میں کرنا پیا کہ طریقت کس شے دا نام تے آپ نے فرمایا طریقت صرف ادب دا نام. یہ دا مطلب یہ وے کہ طریقت تے او ہی رہ سکتا ہے جڑا ادب کرے، جڑا ادب نہ کرے وہ طریقت وچ نہیں ہے. اور جڑا ادب کرے گا وہ با مراد ہے، جڑا ادب نہیں کر سکتا وہ دی مراد پوری نہیں ہو سکتی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہواں گا کہ اس آستانے دے بیلیاں نو اپنا فرض ادا کردا ہوں. ایک اور واقعہ سنا دیاں. انہوں نے والد گرامی نو تے خیر زیادہ بندے کیونکہ دیر ہوگی، مولانا شفیع اکاڑوی صاحب آج کل کافی سارے ساڈے کالم دین نے، مولانا کوکب اکاڑوی صاحب، کوکب نورانی صاحب، وہ انہاں دے والد صاحب اتنے تشریف لے آئے صاحب کول تے بغداد شریف تو ہو کے آئے تے تسبیح لے آئے نال تے تسبیح لے آ کے تے صاحب دی خدمت وچ پیش کیتی تے آکھیا جی میں تسبیح تبرک لے کے آیا تواڈے واسطے. تے اس زمانے چ آپاں نوں یاد ہوئے گا اپنے بچپن وچ بھی آندیاں سن بھئی ایک پاسے ویکھدے سن تے کعبہ شریف نظر آندا سی، دوجے پاسے ویکھدے سن تے مدینہ پاک نظر آندا سی. تے صاحب نوں جس ویلے مولانا شفیع اکاڑوی صاحب نے دتی تے کہا جی یہ دے اندر ویکھو
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਾਲਬਨ 1990 ਜਾਂ 91 ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਈ 1-2 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਹ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਦੇ ਉਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਸਨ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੀਰ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਸਨ ਉਹ ਗਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਫ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ, ਉਹ ਪਜਾਮੇ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਦਾਮਨੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਪਾਕ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਲੀਆ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਕਾੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਈਦ ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪੋਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਹੋ ਗਈ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਜੇ 90 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ 92 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 90, 91, 92 ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਬਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਅਮਲ ਪੱਲੇ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਪੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ? ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਅਤਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਸਤ-ਬਸਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਲਾਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਫੈਜ਼ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਜੇ ਕਰਮ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੁਫਤੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਦੋਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਕਿਆਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਆਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਠ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸੇਠ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਅੰਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੇਠਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਗਰ ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਔਲਾਦ, ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਜੇ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਮਗਰ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਰ ਤੈयब ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸੈयद ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਕਹਿਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੀਰ ਤੈयब ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੀਰ ਤੈयब ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਜ਼ਾਨੂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਤਨਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹਨ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ, ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਬੜੀ ਇhtiyਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੀਰ ਤੈयब ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੀਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਤਾਲਕ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਆਪੇ ਲਾ ਤਾਲਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਾਦਗਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ, ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਲਮਾ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਤਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਰਸਮਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ हज़रत मियाँ मुहम्मद अबू बकर साहब सजादा नशीन आस्तान आलिया शरपुर शरीफ नूं कि आप तशरीफ़ लियान और साड़ी रहनुमाई फरमान, इस घर वास्ते दुआ फरमान, बेलियां वास्ते दुआ फरमान, उठ के इस्तकबाल करो सर, हाँ उन्होंने वास्ते दुआ फरमान और दुआ फरमान के जिहड़ी शम्मा हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद सरकार ने रोशन की सी वो हमेशा आप दे करम नाल इत्थे जल्दी रहे।